پیپلز پارٹی کے سید یوسف رضا گیلانی بلا مقابلہ چیئرمین سینٹ منتخب۔ نون لیگ کے سیدال خان ناصر بھی بلا مقابلہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن گئے۔ پی ٹی آئی کے بائیکاٹ اور کسی اور کے کاغذات جمع نہ کرانے پر یوسف رضا گیلانی اور سیدال ناصر بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ کچھ دیر بعد حلف اٹھائیں گے۔ آج سینٹ اجلاس شروع ہونے پر پی ٹی آئی کا احتجاج اور اعتراضات۔ پریزائڈنگ آفیسر اسحاق ڈار نے کارروائی جاری رکھی۔ 41 نومنتخب سینیٹرز نے حلف اٹھایا۔ اسحاق ڈار نے نومنتخب سینیٹرز سے حلف لیا۔ حامد خان اور علامہ ناصر نے بھی حلف اٹھایا۔ چیئرمین سینٹ کے انتخابی شیڈیول کا اعلان ہونے پر یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین شپ اور نون لیگ کے سیدال خان ناصر نے ڈپٹی چیئرمین شپ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ کسی اور کے کاغذات نہ آنے پر دونوں بلا مقابلہ کامیاب قرار دے دیے گئے۔ جب تک ہر صوبے سے منتخب سینیٹرز آ کے اپنا حلف نہ اٹھا لیں تب تک سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ وہ مکمل نہیں ہو۔ خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے ان کی غیر موجودگی میں یہ سینٹ کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ ایک انکمپلیٹ نامکمل سینٹ ہے۔ کسی قسم کا چیئرمین اور نائب چیئرمین کا الیکشن انتخاب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر سے فیڈریشن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کی غیر موجودگی میں سینٹ نامکمل، چیئرمین سینٹ کا انتخاب غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پی ٹی آئی سینیٹرز علی ظفر کا اجلاس میں خطاب، بولے ایسے انتخاب سے فیڈریشن کو نقصان ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن ہر وہ قدم اٹھا رہا ہے جو آئینی بحران کی وجہ بنے۔ سینیٹر محسن عزیز نے بھی ریٹرننگ آفیسر سے الیکشن ملتوی کرنے کی اپیل کی، بولے آئین کے تحفظ کا حلف لیا ہے، اس کی حفاظت کریں گے۔ دوران اجلاس پی ٹی آئی کے سینیٹرز احتجاج بھی کرتے رہے، خواتین سینیٹرز بھی پیچھے نہ رہیں۔ آئین کے مطابق سینٹ کا کوئی رکن نہ ہو تو بھی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل 60 پڑھ لیں، سب کچھ واضح ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینیٹر علی ظفر کو جواب، بولے کے پی میں سینٹ الیکشن قدرتی آفات نہیں، اسپیکر کی ہٹ دھرمی سے ملتوی ہوئے۔ اسپیکر نے عدالتی احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے، ایسے میں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، نہ طریقہ کار بلڈوز۔ ریٹرننگ آفیسر اسحاق ڈار نے وزیر قانون کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے ایوان کی کارروائی آگے بڑھانے کی رولنگ دی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس نے پہلی بار 70,000 کی نفسیاتی حد عبور کر لی۔ آج کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 701 پوائنٹس کا اضافہ، 70,321 پوائنٹس پر ٹریڈنگ جاری۔ آئی ایم ایف سے ڈیل اور حکومتی اقدامات کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 14 اپریل کو واشنگٹن جائیں گے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے خدوخال پر گفتگو ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ملک میں مہنگائی بتدریج کم ہوگی، صوبوں کی مشاورت سے چلیں گے، کسی اور کی پالیسی پر نہیں، ملک کی پالیسی پر چلیں گے۔ پاکستان میں آج شوال کا چاند نظر آنے کا امکان، چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چاند کی عمر 19 سے 20 گھنٹے ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ سعودیہ میں آج 30واں روزہ، عید کل ہوگی۔ قطر، یو اے ای، آسٹریلیا، برطانیہ میں بھی عید کل بروز بدھ ہوگی۔ ادھر کراچی میں داؤدی بوہری جماعت آج عید الفطر منا رہی ہے۔ نماز عید کے اجتماعات میں خواتین، بچوں، بزرگوں نے شرکت کی۔ عید کی آمد بازاروں میں شاپنگ کا سلسلہ عروج پر۔ ریڈی میڈ کپڑوں، جیولری، جوتوں اور چوڑیوں کی دکانوں پر رش۔ خواتین کی کہیں درزیوں سے بحث و تکرار تو کہیں دوپٹہ ڈائی اور پیکو کرنے والوں سے ریٹس بنانے میں مگن۔ ہر کوئی مہنگائی کا بھی شکوہ کرنے لگا۔ خواتین کے ساتھ بچے بھی من پسند اشیاء کی خریداری میں کوشاں، کہیں کوئی خواہش ادھوری نہ رہے۔ خواتین میں ہاتھوں سے تیار کردہ خصوں کی مقبولیت۔ رحیم یار خان میں چولستانی خصوں کی فروخت بڑھ گئی۔ دکانوں پر گولڈن تلے اور موتی جڑے چولستانی، راجستھانی، ملتانی اور مارواڑی خصے دستیاب۔ خواتین اپنے کپڑوں سے میچنگ کر کے خریدنے لگیں۔
خواتین کے بناؤ سنگھار کے لیے بھی خوب جتن، بیوٹی سیلونز پر ڈیرے جما لیے، مینیکیور پیڈیکیور فیشیل کروانے میں مصروف، گلوئنگ سکن کے لیے مائکرو نیڈلنگ اور ہائیڈرا فیشیل خواتین میں مقبول، داغ دھبے اور کیل محاسوں سے نجات کے لیے جدید بیوٹی ٹریٹمنٹس بھی آ گئے۔ عید کی تیاریوں میں نوجوان بھی خواتین سے پیچھے نہیں، منچلوں نے ہیئر سیلونز کا رخ کر لیا، کٹنگ کرانے کے بعد ہیئر ڈرائی کا بھی رجحان، مختلف کریموں سے فیس مساج اور فیشل بھی کرانے لگے، بیوٹیشنز کے بھی نخرے، ریٹس کے ساتھ عیدی کی ایڈوانس وصولی بھی جاری۔ عید کی آمد موسم بہتر ہونے پر مرد حضرات نے کپڑوں پر واسکٹ کو لازمی قرار دے دیا۔ شہر شہر روایتی اور دلکش رنگوں والی واسکٹ کی دھڑا دھڑ فروخت، کوئی گول گلا تو کوئی وی گلا واسکٹ کا طلبگار، ادھر بیشتر لوگوں کو جوتی کی بھی تلاش، زیادہ تر لوگ پشاوری چپل کو ترجیح دینے لگے۔ پشاوری، چار سدہ، کوہاٹی اور نوروزی سمیت دیگر ڈیزائن کی چپلیں مقبول۔ کے پی میں پیور چمڑے سے بنی چپلوں کی مانگ زیادہ ہے۔ عید شاپنگ کے ساتھ ساتھ عید کے خوابوں کی بھی تیاریاں، میٹھی عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے پھینیوں کی خرید و فروخت عروج پر، دیسی گھی میں تیار کسوری پھینیاں سب سے مقبول، مٹھائیوں میں شرک پور کے گلاب جامن بھی خوب نام کما رہے ہیں، عید کے پیش نظر ڈیمانڈ خوب بڑھ گئی۔ عید قریب آتے ہی پنچوں کی اپنے شہروں کو واپسی، شہر شہر بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر رش، ٹرانسپورٹرز مہنگائی کا بہانہ بنا کر منہ مانگے دام لینے لگے، مسافروں میں سے کسی کو زائد کرایہ وصولی تو کسی کو سیٹ نہ ملنے کی شکایات، انتظامیہ بھی زائد کرایہ لینے والوں کے خلاف کسی حد تک متحرک، درجنوں ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیے گئے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں عید پر بادل برسنے کو تیار، محکمہ موسمیات کی کل سے 15 اپریل تک بارش کی پیشگوئی، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آندھی کے ساتھ بارش ہوگی، کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی پہاڑوں پر برف باری متوقع، کراچی سے سندھ میں 13 اپریل کو موسم ابر آلود ہو سکتا ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک اور جھٹکا، بجلی 4 روپے 92 پیسے فی یونٹ مہنگی، نیپرا نے اضافہ فروری کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا، صارفین کو اپریل کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوگی، لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن کا ٹیلی فونک رابطہ، انسداد دہشت گردی، تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق گفتگو، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا دو طرفہ تعلقات مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا، پاکستانیوں کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے پر میڈیا رپورٹس کا جائزہ لے رہے ہیں، فی الحال کوئی بیان نہیں دینا چاہتے۔ 92 نیوز کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں رحمتوں کی برسات، قاری محمد کامران کی تلاوت قرآن پاک سے سحر ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا، ممتاز اینکر جنید اقبال نے عید الفطر کے فضائل، مسائل اور احکام پر روشنی ڈالی، معروف مذہبی اسکالرز نے بھی سحر حاصل گفتگو کی، شعر میں اعداد کی قوالی نے بھی سحر ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگا دیے۔